السلام علیکم دوستوں ان دنوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ کا ماحول چل رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان اور انڈیا پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے اور کروڑوں لوگ ایٹمی حملے کے بعد ایک سیکنڈ کے اندر دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ایک ایٹمی جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس بارے میں تو دنیا بھر میں کئی لوگوں نے اندازے لگائے ہیں، لیکن ایٹمی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی ان کے اندازوں سے کئی زیادہ ہوگی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ایٹمی جنگ ہو جائے تو دونوں ملکوں میں کیسی تباہی آئے گی؟ یہ تباہی صرف ان دو ممالک میں ہوگی یا پوری دنیا پر اس کا اثر ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کائنات انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں کیا کچھ ہے یہ تو انسان کو صحیح طرح سے معلوم ہی نہیں، لیکن انسان نے مشکل سے جن چند سیاروں کو تلاش کیا ہے وہاں پر بھی زندگی کے کوئی آثار نہیں ملے، اور اس وقت انسان جس سیارے کے بارے میں جانتا ہے کہ جہاں انسان رہ سکتا ہے وہ صرف ہماری یہ زمین ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے اس زمین کی تباہی کے لیے بھی انسان نے 16,000 سے زیادہ ایٹم بم بنا رکھے ہیں، اور یہ ایٹم بم اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے زمین کی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار زمین کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ایٹم بم کیسے تباہی لاتا ہے یہ ہم آپ کو کچھ تصویروں سے سمجھاتے ہیں۔ یہ ہیروشیما کی 1945 کی تصویر ہے جو کہ ایٹمی حملے سے کچھ دن پہلے کی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ شہر آباد تھا۔ اب یہ عمارت دیکھیں، اس کے ساتھ بنے ان گھروں کو بھی دیکھیں۔ یہ ان بدقسمت لوگوں کے گھر ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ لاکھوں کی آبادی والے ان کے شہر میں صرف انہی کا گھر ہیروشیما میں واحد ایسی جگہ ہے جس کے بالکل اوپر امریکہ ایٹم بم گرائے گا۔ اور جب امریکہ نے بالکل ان کے گھر کے اوپر ایٹم بم گرایا تو یہ ہنستا مسکراتا شہر ایک سیکنڈ میں کس طرح تباہ ہوا، یہ تصویر دیکھیں۔ اس میں آپ کو پورے ہیروشیما شہر کا نقشہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہیروشیما کے دریا اور چند عمارتوں کے نشان ہی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو لال رنگ کا گولا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اس ایٹم بم کے دھماکے کو ظاہر کر رہا ہے جو اس جگہ ہیروشیما کی آبادی سے 19,000 فٹ کی بلندی پر ہوا تھا۔ اور یہاں ایٹم بم گرنے کے بعد ایک مائکرو سیکنڈ یا یوں کہہ لیں جتنی دیر میں ایک بلب آن ہوتا ہے اتنی دیر میں ہیروشیما میں درجہ حرارت 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا، جو کہ سورج کے درجہ حرارت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہ درجہ حرارت کچھ لمحوں تک رہا اور اس کے بعد گرنے لگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس وقت تک پورا ہیروشیما شہر تباہ ہو چکا تھا، اور وہ تمام بے گناہ جاپانی جو جنگ نہیں چاہتے تھے اور امن سے رہنا چاہتے تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ یہی نہیں، ہیروشیما کے ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جنہیں اپنا نام تک لینا نہیں آتا تھا۔ 1945 میں امریکہ کے صدر نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے سے کچھ دن پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اگر جاپان نے ہتھیار نہ ڈالے تو وہ اپنے ملک کی فضا میں تباہی کی ایسی بھیانک بارش دیکھے گا جو جاپانیوں نے اور پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یوں امریکہ کے صدر کی بات سچ ثابت ہوئی، اور یوں 6 اگست 1945 کو جاپانیوں نے ہوا سے قیامت کو ہیروشیما کے آسمان پر برستے دیکھا۔ ایٹم بم گرتے ہی ہیروشیما آگ کا دریا بن چکا تھا۔ 1 میل کے دائرے میں موجود ہر چیز جل کر بھسم ہو گئی، اور ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر 70,000 لوگ تو ایسے تھے جو بھاپ بن کر اڑ گئے، ان کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے، بس ان کے سائے کا نشان ہی ان کی آخری نشانی رہ گیا۔ جس وقت ایٹم بم ہیروشیما پر گرایا گیا وہ اتنا بھیانک منظر تھا کہ کئی جاپانیوں کو تو یوں محسوس ہوا کہ جس قیامت کا وہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے شاید یہی وہ قیامت ہے۔ ایک بار پھر سے تباہی کے بعد ہیروشیما کے اس نقشے پر ایک نظر ڈالیں۔ کیا کہیں آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ شہر کا کوئی حصہ محفوظ رہا ہو؟ آپ یہاں ہیروشیما کی کوئی جگہ تلاش کر ہی نہیں سکتے جو ایٹمی حملے سے محفوظ رہی ہو، اور جو چند عمارتیں دکھائی دے رہی ہیں یہ بھی تباہ شدہ ڈھانچے ہیں۔ کوئی عمارت ہیروشیما میں محفوظ نہیں رہی۔
اور اس شہر کو مکمل تباہ کرنے کا یہ کارنامہ جس ایٹم بم نے سر انجام دیا تھا وہ آج سے 74 سال پہلے تیار کیا گیا تھا، اور آج پاکستان اور بھارت کے پاس اس سے کئی زیادہ طاقتور ایٹم بم موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس 140 سے 150 ایٹم بم موجود ہیں اور انڈیا کے پاس اس وقت تقریباً 130 سے 140 ایٹم بم موجود ہیں۔ تو ان دونوں ممالک کے پاس کل ملا کر تقریباً 300 ایٹم بم موجود ہیں۔ ہیروشیما پر تو ایک ایٹم بم گرا تھا تو اس کی تباہی پوری دنیا نے دیکھی، لیکن پاکستان اور انڈیا کے ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور 300 ایٹم بموں سے ہونے والی تباہی کو دیکھنے کے لیے دنیا میں کتنے لوگ باقی بچیں گے؟ شاید ایٹمی حملوں کے وقت دنیا کے تقریباً 70 سے 75% لوگ یعنی 6 ارب کے قریب لوگ، اور ایٹمی حملوں کے کچھ سالوں کے بعد شاید ایک بھی نہیں۔ اس بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن پہلے پاکستان اور انڈیا کے ان شہروں کی بات کرتے ہیں جن پر ایٹم بم گرنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ دونوں ممالک کے دارالحکومت، وہ شہر جہاں فوجی چھاؤنیاں ہیں، ایٹمی تنصیبات، اہم شہر اور وہ شہر جہاں آبادی زیادہ ہے، ایسے شہروں پر اس وقت ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ ایٹمی حملے کی صورت میں بھارت پاکستان کے جن شہروں پر ایٹم بم گرا سکتا ہے وہ یہ ہیں: کراچی، لاہور، اسلام آباد، سرگودا، ملتان، سیالکوٹ، گوادر، حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد اور راولپنڈی جیسے شہر ہیں۔ لیکن اگر بھارت راولپنڈی یا لاہور پر ایٹم حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ بارڈر پر موجود اس کے تمام فوجی مارے جائیں گے، اور لاہور شہر سے امرتسر شہر کا فاصلہ تقریباً 50 کلومیٹر ہے، اور ایک ایٹم بم 70 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والے لوگوں کو آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ اس وقت لاہور کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ امرتسر کی آبادی 11,32,000 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بھارت لاہور پر ایٹمی حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں بھارتی علاقوں میں بھی لوگ مارے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ ریڈیشن کی وجہ سے کینسر اور دوسری کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یوں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں جا پہنچے گی۔ اور ایسے ہی ہیروشیما اور ناگاساکی کے قریب رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، جو اس وقت تو بچ گئے تھے لیکن بعد میں ریڈیشن کی وجہ سے کینسر اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے۔ اسی وجہ سے انڈیا جس شہر پر سب سے پہلے ایٹمی حملہ کر سکتا ہے وہ لاہور نہیں بلکہ وہ شہر ہوگا جو انڈین علاقوں سے کافی دور ہو، یا کم سے کم اتنا دور ہو جو انڈین شہروں اور بارڈر پر موجود فوجیوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، جیسا کہ ملتان اور کراچی جیسے شہر۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان یقینی طور پر انڈیا کے جن شہروں پر ایٹم بم گرائے گا ان میں سے 2 شہر تو ممبئی اور نیو دلی ہیں، اور ان دونوں شہروں میں کل ملا کر 4 کروڑ لوگ آباد ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دونوں انڈیا کے سب سے بڑے شہر ہیں اور دنیا کے 10 سب سے بڑے گنجان آباد شہروں میں بھی شامل ہیں۔ اور یہ بات تو انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ ہوئی تو یہ دونوں شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، صرف اور صرف آگ ہوگی، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، نہ ہی کوئی پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے گا اور نہ ہی زمین پر چلتا ہوا کوئی انسان۔ ہر چیز سورج جتنے درجہ حرارت کی وجہ سے پگھل جائے گی اور انڈیا کی اکانومی وہی ختم ہو جائے گی۔ اگر پاکستان اس وقت نیو دلی پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان کو اس شہر کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے صرف 1 منٹ اور 3 سیکنڈ کا وقت درکار ہوگا، جس کے بعد دلی آگ کا دریا بن جائے گا، جبکہ بھارت کے باقی شہر جن پر پاکستان ایٹمی حملے کر سکتا ہے ان میں بنگلور، کلکتہ، پونے، جے پور، چنئی، حیدرآباد، لدھیانہ، سورت، راجکوٹ، احمد آباد اور جلندھر جیسے شہر شامل ہیں۔ ان شہروں کے علاوہ ناگپور، ناسک، کانپور، پٹنہ اور مدورائی پاکستانی میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ یہی نہیں، بھارت کے وہ شہر جہاں بھارتی فوجی چھاؤنیاں موجود ہیں وہ بھی پاکستانی ایٹم بموں کے نشانے پر ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہ پورے کا پورا انڈیا پاکستانی میزائلوں کی رینج میں ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ایٹمی جنگ میں کروڑوں لوگ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اور اس میں دونوں طرف سے وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو ایٹمی جنگ نہیں جانتے۔
اور اس میں ان دونوں طرف سے وہ معصوم بچے بھی مارے جائیں گے جن کی زندگیاں ابھی شروع ہوئی ہیں اور جنہیں پتہ ہی نہیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک بھارتی اینکر کو سنا جو لوگوں میں مزید نفرت پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کر رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہو جائے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایٹمی جنگ ہونی چاہیے، بھارت کو ایٹمی جنگ کا تو کافی نقصان ہوگا لیکن آدھا بھارت بچ جائے گا، لیکن پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے جو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایٹمی جنگ کے حامی ہیں اور بھارتی اپنے ہی لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان پر ایٹم بم گرا بھی دیا گیا تو یہ کون سا مر جائیں گے، یہ تو کسی ملبے کے نیچے سے زندہ نکل آئیں گے اور اپنے کپڑے جھاڑ کر کہیں گے یہ کیا بدتمیزی ہے۔ ایسے اینکروں نے ایٹم بم کو شب برات پر چلانے والے پٹاخے یا چھوٹے ماچس بم سمجھ رکھا ہے جنہیں چلایا اور زندہ بچ گئے۔ اگر ان جعلی ایٹم بم ایسے اینکروں کی اسٹوڈیو کے باہر رکھ دیے جائیں تو یہ اپنے اگلے پروگرام میں ایٹم بم سے ہونے والے نقصانوں کے بارے میں بھاشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تو جنگ کے حامیوں کو میری یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ آخری جنگ ہوگی، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اور دونوں طرف کے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ پاکستان اور انڈیا کے پاس کل ملا کر 300 ایٹم بم موجود ہیں اور ان میں سے صرف 100 ایٹم بم پاکستان اور بھارت کے شہروں پر گرے ان میں سے صرف 100 ایٹم بم پاکستان اور بھارت کے شہروں پر گریں یا سرحدوں پر ہی چل جائیں تو اس پورے خطے کی تباہی یقینی ہے، لیکن تمام ایٹم بم صرف سرحدوں پر ہی تو نہیں چلیں گے، لہذا تباہی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی جو کہ پوری دنیا میں رہنے والوں کے لیے خطرے کا باعث بن جائے گی، اور وجہ ایٹمی ہتھیاروں سے پیدا ہونے والا سیاہ کاربن ہوگا، یعنی کالا دھواں جسے آپ جوہری بادل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جوہری بادل پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور ایسا ہونے میں صرف 2 ہفتے لگیں گے، اور یہ دھواں زمین کی سطح سے 20 سے 50 میل اوپر اٹھ جائے گا، اور اتنی بلندی پر تو بارش بھی کبھی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد پھیلنے والا دھواں کئی سالوں تک وہاں موجود رہے گا۔ ایٹمی حملوں سے ہونے والی تباہی کو میں آپ کو ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے حساب سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا ہفتہ، اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ میں 100 ایٹم بم چلتے ہیں تو حملوں کے 7 دن کے اندر اندر دنیا میں سیاہ کاربن پھیل جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا، پہلے جو آپ دن کی روشنی میں آسمان دیکھتے تھے وہ آسمان دکھائی دینا بند ہو جائے گا۔ دوسرا ہفتہ، ایٹمی حملوں کے 1 ہفتے کے بعد انسانوں کے رہنے کے لائق یہ سیارہ یعنی ہماری خوبصورت زمین سیاہ کاربن کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے گی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سورج کی روشنی کسی طرح بھی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ایٹم بموں میں شامل کیمیائی اجزاء اوزون لیئر کو، جو انسان کو سورج کی تابکار شعاؤں سے بچاتی ہے، بالکل کھا جائیں گے۔ ایٹمی حملوں کے 2 مہینے بعد زمین کا درجہ حرارت انتہائی کم ہو جائے گا، اتنا کم کہ ہر جگہ کا درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، اور ایسے میں انسانوں کے لیے یہ وقت گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یوں یہ وجہ بھی بہت سے انسانوں کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ اتنی شدید سردی ہوگی کہ زمین سے ہر طرح کے درختوں اور پودوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کئی اشروں تک یہ امکان بھی ختم ہو جائے گا کہ زمین کوئی اناج اگلے گی۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ پاکستان اور انڈیا سے ہزاروں کلومیٹر دور یورپ اور امریکہ میں ایٹمی حملہ ہونے کے 2 ماہ بعد بھی آسمان پر کالا دھواں دکھائی دے رہا ہوگا، جو کہ کئی سالوں تک انسان کا مقدر بنا رہے گا۔ 2 سال بعد پوری دنیا کے پاس صرف 60 دن کی خوراک باقی رہ جائے گی، اور 35 سال تک ایٹمی ہتھیاروں پر تحقیق کرنے والے برائن ٹون کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی جنگ کی صورت میں دنیا کی بہت بڑی آبادی غذائی قلت اور بھوک کی وجہ سے مر جائے گی، اور 2 سال کے اندر بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 90% تک بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی جنگ کے 5 سال بعد پیدا ہونے والی اوزون لیئر پہلے والی اوزون لیئر سے 25% پتلی ہوگی، اور کئی لوگ جلد کے جان لیوا کینسر کا شکار ہو جائیں گے۔ ایٹمی حملوں کے 10 سال بعد اوزون لیئر پہلے والی اوزون لیئر سے
8% پتلی رہ جائے گی، کیونکہ اوزون لیئر کی موٹائی میں 10 سال بعد کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ایٹمی جنگ کے 20 سال بعد زمین کا درجہ حرارت کچھ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور زمین کے کچھ علاقوں میں دوبارہ سے پودے اگنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کی افزائش کی رفتار کافی سست ہوگی۔ ایک عام سے پودے کی افزائش میں 5 سال کا وقت لگے گا۔ ایٹمی حملوں کے 30 سال بعد بارشیں بھی ہونے لگیں گی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ایٹمی جنگ کے 50 سال بعد زمین پر کوئی پھول کھلا ہوا دکھائی دے گا، لیکن پاکستان اور انڈیا میں 50 سال بعد بھی کوئی پھول نہیں کھلے گا۔ ان دونوں ممالک میں 50 سال بعد بھی تابکاری کی زد میں ہوں گے اور وہاں رہائش رکھنا ناممکن ہوگا۔ ایٹمی جنگ دیکھنے کی خواہش مندوں نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر شور ایسے ڈالا ہوا ہے جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے اور ایک دوسرے کو تباہی دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے۔ زمین کی یہ تباہی صرف 100 ایٹم بم پھٹنے کی صورت میں ہوگی، لیکن اگر پاکستان اور انڈیا اپنے تمام 300 ایٹم بم ایک دوسرے پر چلا دیں تو پھر کیسی تباہی آئے گی، اس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا کی تہذیب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی محفوظ نہیں رہے گا، وہ بھی نہیں جن کے ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار سرے سے ہیں ہی نہیں۔ وہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا ہوگا، اور وہ بھی نہیں جو ان ایٹمی دھماکوں والے علاقوں کے دوسرے خطوں میں رہتے ہیں۔ کوئی امریکی بھی محفوظ نہیں رہے گا جن کے پاس 6000 سے زائد ایٹم بم موجود ہیں۔ ایٹم بم کی نہ ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی دل ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف اس خوبصورت زمین اور اس پر رہنے والوں کی تباہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ یہاں پر دریا ہیں، جھیلیں ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، ہرے بھرے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، نیلے خوبصورت سمندر ہیں۔ ان نظاروں کو دیکھے تو امن محسوس ہوتا ہے، لیکن انسان امن سے کہاں رہنا چاہتا ہے؟ انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے جتنی تباہی اس زمین پر مچائی ہے، اتنی تباہی کسی اور مخلوق نے نہیں مچائی۔ صدیوں سے انسان زمین پر جنگ لڑتا رہا ہے اور آگے بھی لڑتا رہے گا۔ اگر 16,000 ایٹم بم بنانے سے زیادہ طاقتور ممالک نے دنیا کے وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہوتی جن سے جنگوں کا خطرہ ہے، تو آج اس دنیا میں امن ہوتا۔ دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اسی زمین پر زندگی کو تلاش کرے اور یہاں امن سے جینا سیکھے۔ تو یہی کافی ہے۔ اگر اس وقت 3 اچھی چیزیں ہو جائیں، ایک کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، دوسرا فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے اور تیسرا امریکہ کا اس دنیا کا تھانے دار بنے رہنے کا کیڑا نکل جائے، تو دنیا کا امن یقینی طور پر لوٹ آئے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔